اللہ 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 اللہ۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نمازیں پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن یاد کرنا گے۔ یہ مدرسہ انوار ہدایت کا جو یہ نظام ہے، مدرسہ انوار ہدایت کا جو یہ نظام ہے، بستی والو آپ پر اللہ کا یہ بڑا انعام ہے، بستی والوں آپ پر اللہ کا یہ بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے
کہ مدرسہ انوار ہدایت میں 5 بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ یہ بہت اہم مجلس ہوتی ہے، بہت پر رونق مجلس ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ بڑی محنت کے بعد ہوتا ہے۔ صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، رات قرآن، قرآن 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 قرآن۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، صبح موبائل، دوپہر موبائل، شام موبائل، رات موبائل، اپنا بزنس، اپنا کاروبار۔ اسی طرح یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں صبح سے رات تک، ان کے خیالوں میں قرآن، ان کے ہاتھ میں قرآن، ان کے دماغ میں قرآن، ان کی محنت، ان کے والدین کی محنت، صبح اٹھانا، بچوں کو تیار کرنا، مدرسے میں بھیجنا، دوپہر میں بھیجنا، مغرب کے بعد بھیجنا، اور ان کے استاذوں کا وقت پر آنا اور ان کو پڑھانا اور ان کے لیے محنت کرنا اور ان کو وقت دینا اور اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کرنا، اور یہ زیادہ سبق سنائے تو خوش ہو جانا اور ان کا ایک پارہ ہو جائے تو دل بڑا ہو جانا۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا یہاں آ کر بیٹھ جانا، سن لینا یہ آسان ہے، لیکن یہ بچوں نے جو محنت کی ہے اور ان کے استاذوں نے جو محنت کی ہے اور ان کے والدین نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ تو اللہ ہی دے گا۔ اجتماع میں شریک ہو جانا آسان ہے، لیکن 2 مہینے پہلے پنڈال باندھنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے پیچھے خرچ کرنا اور سارا نظام چلانا اور ساری چیزوں کو تیار کرنا اور پانی کا نظام کرنا اور موٹر کا نظام کرنا اور اسٹیج کو بنانا اور پنڈال کو لگانا، یہ سب محنت کی چیز ہے۔ اجتماع میں شریک ہو جانا آسان ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ان بچوں کا رات دن پڑھنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، قربانی دینا، صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، یہ بڑی محنت کی چیز ہے۔ اسی لیے یہ بچے جو ہیں، یہ 5 بچے جنہوں نے تکمیل کی ہے، ان کو ہم دل سے مبارکبادی دیتے ہیں، ان کے والدین کو بھی ہم دل سے مبارکبادی دیتے ہیں، اور ان کے اساتذہ کو بھی ہم دل سے مبارکبادی دیتے ہیں، اور اس ادارے کو بھی ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو مدرسے کے بچے ہیں نا، ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، ریڈ قالین۔ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت آئے، بادشاہ سلامت آئے، فلاں جگہ کے بادشاہ آئے۔ اچھا، ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاوے تو اس کے لیے ریڈ قالین بچھائی جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اللہ کی ان بچوں پر محبت کی نظر پڑی ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کے لیے ریڈ قالین بچھائی جاتی ہیں، اور یہ بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، حافظ بننے کی، عالم بننے کی، ذکر و اذکار کی، اللہ کوئی بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، 2 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 الحمدللہ، اور نمبر 2 استغفر اللہ۔ ایک اللہ کا شکر اور دوسرا معافی، ایک اللہ کا شکر اور دوسرا معافی۔ یہ دونوں وہ عمل ہے جو نیک کام کے کرنے کے بعد شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ چونکہ بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، اور آپ کا فضل، آپ کا احسان، یہ سب آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، اس پر الحمدللہ۔ اور استغفر اللہ کس چیز پر؟
اللہ جیسا یاد کرنا چاہیے تھا، جیسا پڑھنا چاہیے تھا، جیسا وقت پر آنا چاہیے تھا، جیسے قرآن شریف کی قدر کرنی چاہیے تھی، میں قدر نہ کر سکا، اس پر استغفر اللہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نیک کام کے بعد الحمدللہ اور استغفر اللہ کہنا یہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ نیک عمل کے بعد شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو تکبر میں ڈالوں، اور یہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ میری طاقت نہیں تھی، آپ نے یہ نیکی کروائی، تو تکبر کا معاملہ ختم ہو گیا۔ شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو نا امیدی میں ڈالوں کہ یہ تیرا عمل قبول نہیں ہوگا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے فلاں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اس میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس طرح یہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ تو جن بچوں نے تکمیل کی ہے ان سے میں بطور خاص اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور حفظ قرآن کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور استغفار بھی کریں کہ جس طرح ہمیں قرآن یاد کرنا چاہیے تھا، جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی، اس طرح ہم محنت نہ کر سکیں۔ ایک عطر کی بوتل ہوتی ہے، عطر کی شیشی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لیکن باہر خوشبو آتی نہیں ہے، خوشبو ہے، قیمتی عطر ہے، 40,000 روپیے 40,000 روپیز تولہ ہے عود، لیکن خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی ڈھکن کھولتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں تو پوری مسجد میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ابھی تو آپ مسجد میں آئے، خوشبو نہیں آ رہی تھی، کیا یہ خوشبو آپ کے جیب میں نہیں تھی؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میرے جیب میں خوشبو تو تھی لیکن اس کا ڈھکن بند تھا، جیسے ہی میں نے ڈھکن کھولا اور خوشبو کو لگایا الحمدللہ پوری مسجد میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا دل ہے، یہ عطر کی شیشی ہے، یہ بوتل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو قیمتی عطر دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو پورا قرآن دے دیا ہے، لیکن ابھی ڈھکن بند ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ جب بھی موقع ملے رات دن کی مختلف گھڑیوں میں قرآن شریف کی تلاوت آپ تلاوت کرتے چلے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے اور اس کی خوشبو انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے گی۔ ابھی ڈھکن بند ہے، قرآن سینے میں ہے، جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ڈھکن کو کھولا اور عطر کو لگایا۔ اصل چیز ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ تو ان طلبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں روزانہ 3 پارے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، روزانہ 3 پارے، اور نمازوں میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کس انداز میں کرتے تھے اور کس محبت کے ساتھ کرتے تھے اور کس کیفیت اور درد کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کو قرآن شریف کے پڑھنے میں کتنا مزہ آتا تھا۔ اگر کسی بندے کو سخت گرمی میں اس کو آئس کریم دے دی جائے تو وہ کتنی مزے سے آئس کریم کھاتا ہے اور اس کی ہر چمچ کتنی مزے سے کھاتا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے قرآن کریم کی ہر آیت اتنی مزے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور جس طرح گرمی میں اگر کسی کو آئس کریم دی جائے اس کا دل چاہتا ہے میں کھاتا ہی رہوں۔ یہ اللہ کے نیک بندے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے میں پڑھتا ہی رہوں۔ کسی بھوکے کو جو کھانے کا شوقین ہو شاندار کھانا دے دیا جائے وہ کس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک تو بھوک بھی لگی ہے، شاندار اور مزیدار کھانا بھی ہے، وہ کس طرح کھانے کے اوپر لپکتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندے اور صحابہ کرام اس طرح اللہ کے قرآن کے پیچھے لپکتے تھے، بڑی محبت سے پڑھتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔
ایک صحابی تھے، ان کا گھر چھوٹا سا تھا، وہ اپنے گھر کی صحن میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے اور قریب میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر کی صحن بڑی ہے، آنگن، اس میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے اور قریب میں گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ اب صحابی نے تو قرآن پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ان کے منہ میں رس گھولنے لگا اور عجیب اور غریب ان کی کیفیت ہو گئی، وہ زور زور سے قرآن پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا، ادھر گھوڑے نے بدکنا شروع کیا۔ جب گھوڑے نے ہلنا شروع کیا نا، وہ صحابی فرماتے مجھے ڈر لگی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، چارپائی پر لیٹا ہے، معصوم بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا کہیں بچے کو لات نہ مار دے، اس کی جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پھر میں نے آہستہ پڑھنا شروع کیا، ابھی تھوڑی دیر آہستہ پڑھا تھا، پھر کیفیت بن گئی۔ فرماتے کہ میں نے تو پھر زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھے تو مزہ آنے لگی اللہ کے قرآن میں، مزے کے ساتھ میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو لات نہ مار دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس طرح میری پوری رات گزر گئی، کبھی آواز سے پڑھتا، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی، گھوڑا بدکنے لگتا، پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتا۔ خیر میں نے نماز کا سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنی میرے سر کے قریب ہے، اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو وہ روشنی آسمان کی طرف جانے لگی۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت تھی، کوئی بھی نئی چیز دیکھتے تھے نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی ساری بات رکھ دیتے تھے۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی پوری رات اس طرح گزری۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ میں آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور گھوڑا بدک رہا ہے اور ڈر لگ رہی ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایک عجیب بات دیکھی۔ وہ کیا دیکھا؟ کہا جب میں نے سلام پھیرا نا تو کچھ روشنی میرے سر سے آسمان کی طرف دور چلی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمانوں سے آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ اسی طرح زور سے پڑھتے رہتے، یعنی جس کیفیت کے ساتھ آپ زور سے مزے لے لے کے پڑھ رہے تھے، اگر آپ کو گھوڑے کا خیال نہ کرتے اور آپ اسی کیفیت کے ساتھ زور زور سے پڑھتے رہتے، تو آج مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہماری راتیں ہیں اور ایک صحابہ کرام کی راتیں تھی۔ ایک ہماری رات ہے، وہ کیسی گزر رہی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور ایک یہ صحابہ کی رات تھی، کیسی رات گزر رہی ہے۔ ساری رات تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑے مزے لے لے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دن رات کی مختلف گھڑیوں میں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک لشکر جا رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہو گیا، مشورہ کیا بھائی سب سو جائیں گے تو کوئی ایک دو ساتھی پہرا بھی تو دیں تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اگر کوئی دشمن آئے تو فوراً سب کو اٹھا دیا جائے تاکہ سب کی حفاظت ہو جائے اور یوں سارے قافلے والوں کی رات کی نیند بھی ہو جائے۔ دو صحابی فرماتے ہیں کہ میرا اور ایک صحابی کے بارے میں طے ہوا کہ ہم لوگ دونوں پوری رات جاگیں گے اور پہرا دیں گے، اور یہ جتنے مسلمان ایمان والے آرام فرما رہے ہیں ان کا خیال رکھیں گے، اور کوئی دشمن ان کو تکلیف نہ پہنچانے پائے اس کی ہم حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع، ایمان والوں کا مجمع، مسافر تھے، سب سو گئے۔ دو صحابی فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اتنے سب ساتھی ہے،
ان کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں نگرانی کرنی ہے، رات بھر پہرا دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کے شروع رات میں تو ہم جاگ لیں اور رات کے آخری پہر میں کہیں آنکھ نہ لگ جائے۔ دونوں نے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، آپ سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، میں پہرا دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ جانا تو میں سو جاؤں گا۔ اگر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آیا تو میں آپ سب لوگوں کو اطلاع کروں گا، آپ آرام کر لو، کوئی ایسا معاملہ نہیں لگ رہا ہے، امن و امان کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ وہ صحابی بھی سو گئے، ایک صحابی پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے کافی وقت گزرا، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں پہرا تو دے رہا ہوں اور کوئی دشمن تو نظر نہیں آ رہا ہے اور رات کا آخری وقت بھی ہے، چلو 2 رکعت کچھ نفل کی پڑھ لوں، اس کے بعد پہرا دینا شروع کروں گا۔ وہ صحابی اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، ابھی تو 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی اور سورہ کہف شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ کہف شروع کی تو پڑھنے میں مزہ آئی، میں پڑھتا چلا گیا۔ اتنے میں قریب سے ایک دشمن تھا، وہ تعاقب میں لگا تھا، وہ پیچھے لگا تھا۔ اس نے دیکھا رات کا اندھیرا، اس زمانے میں لائٹنگ نہیں، روشنی نہیں، وہ قریب آیا، اس نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ سیدھا ایک لکڑی کی طرح یا تو کوئی انسان کھڑا ہے یا کوئی درخت کا تنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، قافلے والوں کو پریشان کرنا ہے لیکن پہلے اس سے نمٹنا پڑے گا۔ اس نے ایک تیر چلایا، وہ صحابی کو زور سے آ کے وہ تیر لگا نا تو خون کا فوارہ اڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی تو سورہ کہف پڑھ رہے، پڑھنے میں مشغول ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا، اتنے میں دوسرا تیر آیا اور وہ لگا نا تو بہت زیادہ خون نکلنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں میں پھر بھی پڑھتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ ان مسلمانوں کی نگرانی مجھے کرنی ہے، یعنی حفاظت کے لیے پہرا دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جائے اور میں بے ہوش ہو جاؤں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں جلدی سے سلام پھیروں اور ان مسلمانوں کو جگاؤں اور دشمن سے آگاہ کروں تاکہ ان سب کی جان بچ جائے اور جو میرا منصب ہے، فرض منصبی، وہ بھی ادا ہو جائے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جلدی سے رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو اور جو سوئے تھے ان کو جگایا اور دشمن سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اصل بات یہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی تھی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی تھی اور سورہ کہف کی تلاوت میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اگر یہ مجھے آپ لوگوں کی حفاظت کا اور آپ لوگوں کی جان کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس وقت تک نماز ختم نہیں کرتا جب تک کہ میں پوری سورہ کہف کی تلاوت نہ کر لیتا، چاہے تیر لگتے چلے جاتے، خون نکلتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، ایک ذرا سا مچھر کاٹ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ حضور کے صحابی ہے، آپ ان کی راتیں دیکھیں اور ان کا قرآن کے ساتھ عشق دیکھیں اور ان کی قرآن شریف کے ساتھ محبت دیکھیں۔ یوں فرمایا کہ قرآن کریم یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ یوں فرمایا قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ یوں فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، وہ تو زیادہ قرآن پڑھے ہی، لیکن جو حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، آج بہت اچھا موقع ہے، سانس چل رہی ہے، آخرت بنانے کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ جن بچوں نے تکمیل کی ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، نوساری میں ہمارے ایک دوست ہے،
الحمدللہ وہ حافظ ہو کر کے آئے اور نفلوں میں قرآن پڑھنا شروع کیا. نفل میں کوئی ایکسٹرا وقت نہیں نکال رہے. ظہر پہلے کی 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، عصر پہلے کی 4 رکعت سنت، مغرب کے بعد سنت اور اوابین، اور عشاء کی نماز کے بعد کی سنت اور نفل. روزانہ میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا. میری مسجد میں اذان کے ساتھ آ جاتے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی قول باندھتے اور جماعت کھڑے ہونے تک قرآن شریف کی تلاوت کرتے. ابھی 2 سال پہلے ان کے استاد نے پوچھا، حافظ صاحب کتنا قرآن پڑھ لیا نفلوں میں؟ تو نہیں بتایا. کہا بتاؤں، میں آپ کا استاد ہوں، بتانا پڑے گا. تب جا کے وہ نوجوان حافظ قرآن 22 سال کی عمر ہوگی، 22 23 25، وہ کہنے لگے استاد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے نفلوں میں 143 قرآن پڑھ لیے، 143 قرآن. آپ بتاؤ کیسا قرآن شریف ان کو یاد ہوگا، کتنا یاد ہوگا. یہ ہے عمل والے لوگ کہ قرآن شریف کو یاد کیا، اب قرآن شریف کی قدر بھی کر رہے ہیں، اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نمازوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے. تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت ہے. پاؤ پارا کر کے جو نماز میں پڑھنا شروع کرے، 4 مہینے میں 1 قرآن ہو جائے گا، سال میں 3 قرآن ہو جائیں گے. اس طرح قرآن شریف مضبوط ہو جائے گا. پھر آپ دوسرے سال سے آدھا پارا پڑھے، تیسرے سال سے 1 پارا پڑھے، چوتھے سال سے 2 پارے پڑھے. یوں آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی. نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف کو سینے سے لگائیں گے اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. ایک آخری بات بتاؤں، جتنے بھی اللہ والے ہیں نا، جتنے بھی نیک لوگ ہیں نا، یہ سب آپ کو عاشق قرآن ملیں گے. قرآن شریف کو ایک طرف رکھ کے کوئی اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. یہ چاروں امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ چاروں بھی عاشق قرآن تھے. قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. بہت قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت پورا سال قرآن پڑھتے تھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. 1 قرآن دن میں پڑھتے، 1 قرآن رات میں پڑھتے. یوں رمضان میں 60 قرآن پڑھتے اور تراویح میں 3 قرآن پڑھتے. پورے رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے 63 قرآن مکمل ہو جاتے تھے، 63 قرآن. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج ہو گیا، عرفات کا دن ہو گیا اور میں مینا میں تھا. ایک بڑی عمر کے چچا آئے اور کہا، ارے نوجوان شخص، کہا جی میری دعوت قبول کرو گے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی آپ کی دعوت قبول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ بڑے میاں نے دسترخوان لگا دیا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے اس پر رکھ دیے. میں بھی مزے سے کھانے لگا. کھاتے کھاتے اس نے کہا کہ بھائی آپ قریشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں قریشی ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ یہ قریشی لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ بے تکلف دعوت دے بھی دیتے ہیں اور بے تکلف دعوت قبول بھی کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا میری دعوت، نہ جان نہ پہچان، آپ نے میری بات مان لی اور آپ کھانے بھی بیٹھ گئے، اس لیے مجھے لگا کہ آپ ماشاءاللہ قریشی لوگ ہیں. تو کہا جی ہاں الحمدللہ میں قریشی ہوں. امام شافعی فرماتے میں نے ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کہاں سے ہو؟ کہا کہ بیٹا میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. اوہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے؟ کہا جی ہاں میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. اب مدینہ منورہ میں اس وقت بہت بڑے اللہ والے موجود تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول، بہت بڑے فقیہ اور مدینہ منورہ کا بڑا ادب کرنے والے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں پوچھا آپ امام مالک کو جانتے ہو؟ تو کہا بھائی امام مالک کو کون نہیں جانتا ہے، وہ تو حرم شریف میں درس دیتے ہیں اور مدینہ منورہ کا بڑا ادب کرتے ہیں اور ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا. ان کو کون نہ جانے، ان کو تو سب جانتے ہیں، ان کا تو سب احترام کرتے ہیں، سارے لوگ قدر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی باتیں کی، وہ بڑے میاں سمجھ گئے کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت ہے. مجھے کہا کہ آپ کو ان سے ملنا ہے؟
آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے؟ کیسے جاؤں مدینہ منورہ؟ کہا دیکھو ہمارا ایک قافلہ ہے، اب حج ختم ہوا ہے، ہم ایک قافلے کے ساتھ آئے ہیں، ایک آدمی ہمارے ساتھ آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا حج میں، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس کا اونٹ لے کے ہم کو ریٹرن جانا ہے، اونٹ کھالی جائے گا، آپ ہمارے ساتھ چلو، اس طرح آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کا موقع بھی نصیب ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا مدینہ منورہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کتنے دن لگے جانے میں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے 16 دن لگے مدینہ منورہ جانے میں، گرمی کا سفر، لمبا سفر، پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑ چڑھنا اترنا، بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ کتنے دن لگے؟ فرمایا 16 دن لگے۔ حضرت کیا کیا؟ فرماتے الحمدللہ میں نے 16 دن میں 16 قرآن شریف پڑھ لی۔ 16 دن میں 16 قرآن شریف، حالانکہ گرمی کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پہ اس زمانوں میں سفر ہوتا تھا، کتنی راتیں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت ہے، میں بھی دل پر لوں، آپ حضرات بھی دل پر لیجئے، انشاءاللہ آج کا ہمارا بیٹھنا جمع ہونا یہ وصول ہو جائے گا۔ آپ کے صورت میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا، کہنے لگے مولانا میرے گھر کی جو کھڑکی ہے نا، اس کھڑکی اس باری کے پاس بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن پڑھے۔ میں نے ایک صوفہ خریدا تھا قرآن شریف پڑھنے کے لیے، ابھی موجود ہے آپ کے صورت میں نے صوفہ خریدا تھا قرآن شریف پڑھنے کے لیے، اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھے، اور کہنے لگے مولانا میں 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، 33 سال ہو گئے، 33 ایئرس ہو گئے، الحمدللہ کبھی بھی میری وہ منزل ناگاہ نہیں ہوئی۔ ہر جمعرات کو رات میں سورت مرکز رانی تلاؤ پر میرا قرآن ختم ہوتا ہے اور جمعہ کے دن وہیں قرآن شریف کی تلاوت واپس شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ 33 سال ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے میں تعجب میں رہ گیا۔ ان سے ملاقات ہوئی 1.5-2 سال ہوئے یہ باتیں سننے کو، ابھی ان سے واپس ملاقات ہو گئی 2 ہفتے پہلے۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا آپ کی قرآن شریف کی تلاوت ابھی بھی چل رہی ہے؟ بولے ہاں بیٹا، وہ تو قرآن کو فرسٹ ہی رکھنے کا، وہ قرآن شریف کی تلاوت تو کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر میں بھی کرنا چاہوں تو آپ نہ تو حافظ ہیں نہ عالم ہیں، لیکن آپ قرآن کا اتنی قدر کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ سورت کے حافظ قرآن دیکھیے تیری سورت کے ایک چچا تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کے پاس تو میرے قرآن کے لیے وقت تھا، یہ بتا میں نے تیرے سینے میں پورا قرآن اتارا تھا، کیا تیرے پاس میرے قرآن کے لیے وقت تھا؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا چچا میں بھی آپ کی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ کوئی جملہ نہیں کہا، صرف دل کی طرف اشارہ کیا، بیٹا وہ یہاں سے طے کرنا پڑتا ہے، وہ یہاں سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تو دل سے طے کرے گا اللہ تیرے لیے قرآن شریف کی تلاوت کو آسان فرما دیں گے، اور اگر تو طے نہیں کرے گا تو تیرے لیے قرآن شریف کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن شریف کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ ایک یاسین شریف کوئی پڑھ لے تو کتنی نیکیاں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرمائے، نیکیوں کی قدر عطا فرمائے۔ یہ جتنے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ بہت سی جگہ پر کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا ایک آدمی حافظ ہو یا عالم ہو اور آپ لوگ کہتے ہیں حافظ اور عالم کی قدر کرو، تو کیا جو حافظ اور عالم کی زندگی میں دین نہیں ہے کیا ہم ان کی بھی قدر کریں؟ کیا ہم ان کے پیچھے چلیں؟ ایک حافظ صاحب ہے، زندگی میں دین سے دور ہے، قرآن یاد کر لیا لیکن اب دین پہ صحیح معنوں میں نہیں چل رہے۔ ایک مولانا ہے، ماشاءاللہ عالم تو ہو گئے لیکن کسی وجہ سے دنیا کے کوئی بہاؤ میں آ گئے، ابھی صحیح معنوں میں وہ قدر نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اللہ والوں نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے، اگر کسی حافظ اور عالم کی زندگی میں دین نہ ہو تب بھی اس کی قدر کرو لیکن اس کے پیچھے نہ چلو، تب بھی اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو لیکن اس کے پیچھے نہ چلو۔ جس طرح قرآن چھاپنے کے لیے دیا تھا
لیکن صفے آگے پیچھے کر دیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن کی ناقدری کرو، نہ، اگرچہ صفے آگے پیچھے ہو گئے ہیں آپ اس قرآن کی قدر کرو، لیکن اس ترتیب پر قرآن نہ پڑھو. بالکل اسی طرح جو حافظ قرآن اور عالم دین ہے، اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے لیے اور قرآنی علوم کے لیے اللہ نے ان کو قبول کیا ہے. ہمیں چاہیے ہم ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں. بلکہ جو حفاظ اور علماء کی قدر کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. میرے دادا سے میں نے پوچھا، میں نے کہا دادا میرے ابا حافظ ہوئے، ہم لوگ دونوں بھائی کو عالم بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو کہا بیٹا اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، اس کے پیچھے کوئی لوجک نہیں. اپنے گھر میں ماحول نہیں تھا، ہم میمن برادری سے. تو کہا بیٹا اس وقت نوساری میں میمن برادری میں ایک بھی حافظ نہیں. اتنا تھا کہ اس زمانے میں تراویح کے لیے باہر سے حفاظ اور علماء کو لاتے تھے. تو میں ان کی بہت خدمت کرتا، قدر کرتا، احترام کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا. ایک قاری صاحب آئے تھے، وہ سمجھا پٹا کرتے ربو کو لے گئے کہ اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو. دادا بولتے میں نے بہت منع کیا کہ ہم میمن لوگ ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. دیکھو ہماری پوری برادری میں ایک بھی حافظ نہیں ہے. لیکن وہ مجھے سمجھاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، اور تیرے ابو کو لے گئے. تیرے ابو حافظ قرآن ہوئے، تب جا کے تیرے ابو نے تم کو مدرسے میں بھیجا. اس وقت مجھے بات سمجھ میں آئی. ہاں دراصل بات یہ ہے کہ میرے دادا نے الحمدللہ حافظ عالموں کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا. ابھی میں ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہے، ان کے پاس بیٹھا تھا. ان سے میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے؟ کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، میرے ابو ان کی قدر کرتے تھے. الحمدللہ ان کی قدر کی برکت سے اللہ نے میرے ابو کے دل کو نرم کیا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مفتی بنایا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب والی نسبت عطا فرمائی، اور آج اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے دین کا کام لے رہا ہے. بھائی سگرام پورہ والو، مسجد ہدایت والو، اطراف والو، آپ بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو. بہت سے علاقوں میں کارخانے ہوتے، کٹ 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 کی آواز چلتی رہتی ہے. آپ شکر کرو آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بار بار قرآن 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 گونج رہا ہے. بعض جگہوں پر کپڑے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر جوتے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر موبائل بنتے ہیں، بعض جگہوں پر فریم تیار ہوتی ہے. یہ مدارس وہ جگہ ہے یہاں حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، نمازیں پڑھانے والے تیار ہوتے ہیں، کتابیں لکھنے والے تیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے تیار ہوتے ہیں. یہ مدارس فیکٹری ہے، یہاں حافظ بنایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اور اس کی اچھی تربیت کی جاتی ہے. جو حافظ قرآن ہے نا، ان کے والدین بھی بہت خوش نصیب ہے. ان کے ماں باپ نے جو محنت کی نا، کوشش کی نا، قربانی دی نا، اپنے بچے کو قرآن شریف یاد کرنے کے لیے جو لگایا نا، یاد رکھنا ان کی محنت اللہ ضائع نہیں کرے گا. یوں فرمایا جو حافظ قرآن ہیں یا جو حافظ ہوئے ہیں، اللہ ان کے والدین کو جنت عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے جنت. جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. یوں فرمایا کہ جس نے ایک قدم جنت میں رکھ دیا وہ دنیا کی سب تکلیفوں کو بھول جائے گا. وہ بھول جائے گا کہ کبھی دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، اس کو ایسا لگے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایک قدم جہنم میں رکھ دیا تو وہ دنیا کی ساری راحتوں کو بھی بھول جائے گا. وہ ایسا سمجھے گا کہ دنیا میں مجھے کبھی راحت ملی نہیں تھی. حافظ قرآن کے والدین کو اللہ جنت دے گا. کیوں؟ کیونکہ جو تاج پہنایا جائے گا نا، جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا نا، وہ جنت میں پہنایا جائے گا.
اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو جنت دے گا، جنت میں ان کا اکرام کرے گا، جنتی لباس ان کو پہنائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجائے گا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، ارے لوگ دیکھتے رہیں گے۔ ان کے دو صحابہ پوچھیں گے بھائی یہ آپ کا اکرام آخرت میں، خدا کے دربار میں، جنت میں، آپ نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا تھا؟ آپ بھی تو میری طرح سیدھے سادے تھے اور ایسا تو کچھ لگتا نہیں تھا کہ آخرت میں آپ کا اتنا اونچا اکرام ہوگا۔ فرمایا بھائی میں دیکھنے میں تو آپ کی طرح سیدھا سادہ تھا، بچے آپ کے پاس بھی تھے، میرے پاس بھی تھے، میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا تھا، اس کے پیچھے محنت کی تھی، اس کے لیے دعائیں کی تھی۔ کوئی اللہ والا آتا تھا تو کہتا تھا حضرت دعا کرنا، میرے بچے کے 15 پارے ہو گئے، 20 پارے ہو گئے، میں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا تھا، تب جا کے الحمدللہ آج میرے بچے حافظ قرآن ہوئے، اور اس کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے کہ آج جنت بھی ہے اور جنتی جوڑا بھی ہے اور جنت کی جوانی بھی ہے اور میرے سروں پہ تاج بھی سجایا جا رہا ہے۔ ابو بھی خوش ہوں گے، اماں بھی خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن کے والدین کا یہ اکرام ہوگا تو جو خود حافظ ہو رہے ہیں ان کا تو کتنا اکرام ہوگا، کیسا احترام ہوگا۔ یقال لصاحب القرآن، یوں فرمایا کہ صاحب قرآن سے، حامل قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، تو قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو جنتی بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت بہترین جگہ ہے، لیکن یوں فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہیں پر ہوگا جہاں تو پڑھتے پڑھتے آخری آیت پر پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ 6666 آیت ہے، حافظ قرآن تو پڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جنت کا درجہ اور خوبصورت، اوپر کا درجہ جنت اور خوبصورت، اوپر کا درجہ جنت اور خوبصورت۔ دنیا میں تو سب برابر لگ رہے تھے، لیکن اب خدا کے دربار میں اس کو یہ ڈگری کام آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے، عالم بنانا چاہیے، قاری بنانا چاہیے، مفتی بنانا چاہیے۔ دیکھو دنیا کی جتنی ڈگری ہے نا اس کی بھی ضرورت ہے، منع نہیں ہے، اچھے ڈاکٹر کی ضرورت، اچھے وکیل کی ضرورت، اچھے پروفیسر کی ضرورت، اچھے لائر کی ضرورت، لیکن اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں نا، آنکھ بند ہوتے ہی سب ڈگریاں ختم اور اس کی ساری ویلیو ختم۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، قبر میں کام آئے گا کہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہو گئی، اور وکیل کی وکالت ختم ہو گئی، پروفیسر کی پروفیسری ختم ہو گئی، ماسٹر کی ڈگری ختم ہو گئی، جتنی بھی ڈگری ہے دنیا میں تو کام آ گئی، کام چل گیا، پیسہ بھی آ گیا، ترقی بھی ہو گئی، عزت بھی ہو گئی، لوگ واہ واہ کر کے سر اور صاحب بھی کہنے لگے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ساری ڈگریوں کا پاور ختم۔ اور یہ حافظ کی ڈگری، یہ عالم کی ڈگری، یہ قاری کی ڈگری، یہ مفتی کی ڈگری، یہ دین کی دائی کی ڈگری، یہ آنکھ بند ہوتے ہی ان ڈگریوں کی ابتدا ہوگی اور خدا کے دربار میں ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ان کے استاد ہیں جنہوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ مدرسے کے استاذ جو ہیں یہ مسلمانوں کے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے بچوں کو نہ پڑھاتے، اگر وقت نہ دیتے، تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے۔ آج ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بچے کا سپارہ پورا ہو جاتا ہے، اماں ختم ہو جاتا ہے، ہفتی پوری ہو جاتی ہے اور بچے کا قرآن پورا ہو جاتا ہے، بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ان کے استاذ کا بھی ادب کیا جائے۔ آج دنیا میں کوئی آگے بڑھتا ہے نا، لوگ اس کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن یہی استاذ تو ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرے پاس پڑھا ہوا بچہ میرے سے آگے نکل جائے۔ ایک باپ ہے جو چاہتا ہے
کہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل جائے. یہ بہت مقدس رشتہ ہے, بہت پاکیزہ رشتہ ہے, اس کی قدر کی جائے. اور دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو 5 بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کو قبول فرمائیں, ان کے اساتذہ کو, ان کے مدرسے کو اللہ قبول فرمائیں. یہ انوار ہدایت کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں. اور بستی والو, آج میرے اور آپ کے لیے بھی بہت خوشی کا موقع ہے. ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے نا, ایک آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا, 7 دن میں ختم ہو گیا, تو دعا قبول ہوتی ہے. ان بچوں نے صرف ختم قرآن نہیں کیا ہے, ایک ایک آیت کو اور ایک ایک سپارے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا, کتنی مرتبہ رٹا ہوگا, اور اس کے پیچھے کتنا وقت لگایا ہوگا, تب جا کے یہ پورا قرآن ان کے سینے میں آیا ہے. اور تکمیل حفظ کے موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. آج ہم اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھیں گے, جس کی جو جائز تمنا ہو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دینا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشق قرآن بنائیں. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ. اور جن کے بچے حافظ ہیں وہ تو بہت خوش نصیب ہیں. ابھی یہ 5 بچے ہم سب کے سامنے اپنا آخری سبق سنائیں گے, تکمیل کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی مجلس ہوگی. ذرا دھیان سے سن. بما أنزل إليك وما
فضله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن، سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ کہ سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی۔ اور یہ پانچوں بچوں کے والدین سے میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ان بچوں کو عالم بھی بنا دینا۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ تو یاد کر لیے نا، اب ان کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے۔ یہ بچے تراویح پڑھائیں گے تو ماں باپ کا دل بڑا ہوگا۔ اگر یہ بچے عالم دین ہوں گے، جمعہ میں بیان کریں گے، پھر تفسیر کریں گے، درس حدیث دیں گے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا نا، ایسے قریبی، ایسے 10 رشتہ دار جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عالم 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا، ایسے 400 لوگوں۔ تو حافظ قرآن تو ہو گئے، اب ایک حافظ قرآن ہے اور اس نے ماشاءاللہ علم بھی حاصل کر لیا، عالم دین بھی ہو گیا۔ اب فجر کی نماز میں آیا اور امام صاحب کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب ترجمہ یاد تھا، سنتے ہی پوری کیفیت چینج ہو گئی اور پھر تازہ دم ہو گئے، پھر اللہ کی طرف آ گئے۔ تو بہت اچھا ماشاءاللہ، حافظ قرآن ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن میری دلی درخواست تھی، دلی رائے تھی، تھوڑا اپنے دل پہ لیا، یہ حافظ ہو گئے، اور تھوڑا دل پہ لے لیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو خوشی کے دن آئیں گے، 6-7 سال کے بعد آپ کے بچے حافظ قرآن بھی ہو جائیں گے۔ اور تکمیل ہوئی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اور اللہ سے مانگنا ہو تو دل کھول کر مانگنا، اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے مانگیں۔ صلی اللہ علی حبیب محمد۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقني بالصالحين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بدن کا کون سا حصہ ہے جس سے ہم نے آپ کو ناراض نہیں کیا، اور رات دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جن گھڑیوں میں ہم نے گناہ نہیں کیے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ
آپ کے حضور میں پیش کر دیا ہے، آپ کے شاہی دربار میں آ چکے ہیں۔ اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ذرا اس مجلس کی طرف نظر کرم فرما دیجیے، یہ تکمیل حفظ کی مجلس ہے، یہ بڑی مبارک مجلس ہے، یہ بڑی پر رونق مجلس ہے۔ اللہ یہاں وہ 5 بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے رات دن محنت کر کے آپ کے قرآن کو سینے میں اتارا ہے، یہاں ان کے نوجوان اساتذہ بھی موجود ہے۔ اللہ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی، کتنی قربانیاں دی ہوگی، اور ان کے ساتھ کتنا شفقت کا اور پیار کا معاملہ کیا ہوگا، ان کے لیے کتنا روئے ہوں گے۔ اللہ ان کے استادوں کی بڑی محنت ہوتی ہے، تب جا کے یہ بچے تیار ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ ان کے ماں باپ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ صبح اٹھانا، دوپہر سمجھا پٹا کر مدرسے میں بھیجنا، رات میں بھیجنا اور گھر پر رہتے ہوئے پڑھانا۔ اللہ یہ بڑی قربانی کی بات ہے۔ اللہ یہ بچوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے والدین کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تھوڑا سا دل پہ لے لیا، آپ نے ان کے بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اگر ان کے ماں باپ تھوڑا سا دل پہ لے لیں گے، دل بڑا کر لیں گے، ان کے بچوں کو اللہ پاک آپ عالم بھی بنا دیں گے۔ اللہ ماں باپ کو دل بڑا کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی جب ان کا بچہ جمعہ میں بیان کرے گا اور سارا مجمع توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے گا۔ ان کا بچہ جب قرآن شریف کا درس دے گا، ان کا بچہ جب درس حدیث دے گا، ان کا بچہ کے سینے کو جب اللہ قرآنی علوم سے آراستہ کرے گا، بچہ مسئلے مسائل کو جاننے والا، حدیث شریف کو جاننے والا، قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے والا، کتنی مرتبہ یہ بچہ قرآن پڑھتا ہوگا اور اس کے آنکھ میں آنسو آئیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ میرے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے مجھے عالم بنایا، تب جا کے مجھے اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا، میں نے کچھ پڑھ کے بخشا، آسمان سے وائٹ نور کی شکل میں کچھ چیزیں نیچے آئی، میں نے کشف کی نظر سے دیکھا، وہ سب قبر والے دوڑے وہ نورانیت اور وہ نیکی لینے کے لیے چلے۔ ایک بڑی عمر کے چچا تھے، اطمینان سے قبر میں بیٹھے تھے، میں نے کہا چچا آپ کو ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو میں نے پڑھ کے بخشا ہے یہ اللہ سب کو نیکیاں دے رہا ہے، یہ سب اتنے دوڑے آ رہے ہیں، کیا آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ بھائی نیکی کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ سب بیچارے بہت محتاج ہیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا تھا، ان کی اولاد اپنے کام کاج میں لگ گئی، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ حافظ بنا، ادھر میرا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں اللہ میرے بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے، روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے اور مجھے پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے، اللہ مجھے بہت ساری نیکیاں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا شریف بیٹا، اتنا پیارا بیٹا جو روزانہ ایک قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہ فلاں حلوائی کی مٹھائی کی دکان پر نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، اچھا میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ وہاں پر گئے اور دیکھا دور سے کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی گاہک آئے تو اس کے ساتھ بات کرتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ حضرت بھی گئے، سلام کیا اور کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا راز بتائیے۔ کہا جی چچا اللہ کا شکر ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے۔ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنا پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا کل کا یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں قبرستان گیا تھا، آپ کے ابو اطمینان سے بیٹھے تھے، آپ کو بہت دعا دے رہے تھے۔ وہ نوجوان بچہ رونے لگا، کہنے لگا چچا جان میرا ابو، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا نا، میرا ابو مجھے دنیا کی جو تعلیم دینا چاہتے میں وہ تعلیم حاصل کر لیتا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے ابو نے مجھے مدرسے میں رکھ دیا، میں حافظ قرآن ہو گیا، میرے سینے میں قرآن آ گیا، چچا جان میرا ابو چل بسے دنیا سے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اب میں میرے ابو کے لیے کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے میرے لیے اتنی محنت کی، کوشش کی، دعائیں کی، رات دن کو ایک کیا، گاڑے پسینے کی محنت کی، کمائی کی، اور میرے ابو نے مجھے پڑھایا، اب میں ابو کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ چچا جان میرے ابو نے صحیح فرمایا، روزانہ رات دن میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں اور اپنے ابو کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ. کتنے لوگ بیچارے قبروں میں سوئے ہوئے, آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں. وہ سوچتے ہوں گے قبر میں, کاش میں نے بھی اپنے بچے کو کچھ پڑھایا ہوتا, حافظ عالم بنایا ہوتا, آج مجھے یاد کرتا, مجھے پڑھ کے بخشتا. آج میری اولاد کروڑوں روپے بھی کما لے تو مجھے کیا کام آئے گا. او میرے عزیزو, دنیا سے جانا ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ معمولی نہ سمجھنا. بچوں کو پڑھایا اور پڑھ لیے اور حافظ ہو گئے, نا 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 نا, یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گے, یہ بچے آپ کو قبر میں بھی کام آئیں گے, یہ حافظ بنانا آپ کو پل صراط پر بھی کام آئے گا. ارے جنت میں بھی باقاعدہ آپ کا اکرام ہوگا, جنت اللہ آپ کو دے گا, ماں باپ کو اللہ جنتی جوڑا پہنائے گا, ایسا خوبصورت تاج پہنائے گا, یہ سگرام پورا اور مسجد ہدایت کے اطراف والے دیکھتے رہ جائیں گے. او ہو کیا اکرام ہو رہا ہے ماں باپ کا. اور اللہ ان حافظوں کے صدقے طفیل اللہ ہمیں بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مدرسہ انوار ہدایت کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اللہ یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں, اسی نسبت پر آئے ہیں کہ 5 بچوں کی تکمیل ہو رہی ہے, چلو چلے جاتے ہیں. سنا ہے تکمیل حفظ کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے, کچھ دعائیں ہم بھی اللہ سے مانگ کر کے آئیں گے. اللہ یہ مجمع آپ کو ڈھونڈا آ گیا ہے, یہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے, یہ آپ کو منانے کے لیے آیا ہے, یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے, یہ اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے. اللہ کتنے ایسے بھی ہیں کسی کے اپنے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے. پیارے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ 5 بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے اور ان کے استاد اور کمیٹی والے اور ان کے والد سب یہاں موجود ہیں, اور یہ پورا مجمع, اللہ یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ سن لیجئے. میرے عزیزوں دل سے اپنی زبان میں کچھ اللہ سے مانگ لیجئے, دل کھول کے مانگ لیجئے. رونا ہے تو کچھ 1-2 آنسو بہا بھی لیجئے. خدا کے دربار میں رونے کی بڑی قدر. رونا نہ ہے, رونے والوں کی شکل بنا لیجئے. صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. آج لوگ غیبت کرتے ہوئے نہیں شرماتے اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرماتے ہیں. کتنوں کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے, بیچارے وہ قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی کچھ دعا کر لیجیے. یہ تکمیل حفظ کی مجلس ہے, ہمارے مشائخ فرماتے اس میں دعائیں قبول ہوتی. پیارے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما, ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما. مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ ان کو عالم دین بھی بنا دے. اللہ جتنے حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں ہمیں روزانہ 3 پارے کم سے کم پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے حفاظ نہیں ہیں اللہ انہیں بھی کم سے کم 2 پارے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے, روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے. جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں آئے, قرآن پڑھنے لگے. 1:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھیں اور کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے. اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو حافظ قرآن بنا دے, عالم قرآن بنا دے, عامل قرآن بنا دے, عاشق قرآن بنا دے, ناشر قرآن بنا دے, مفسر قرآن بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. سنا ہے آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. قرآن والے آپ کے خاص لوگ ہیں. اللہ ہم سب آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں فرمایا میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. اللہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو چھونا بھی عبادت ہے, اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے, اس کو سننا بھی عبادت ہے, اس کو سنانا بھی عبادت ہے. یہ آپ کا کلام ہے. اللہ ہمیں قرآن مجید سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرما. سنا ہے جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے,
قرآن شریف کی تلاوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔